ہمارا دین حیا اور پاک دامنی کا دین ہے۔ جس وقت ساری دنیا بے حیائی، جاہلیت اور ظلم کا شکار تھی، اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رہبر و رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے حیا اور شرم کی تعلیم دی، آپ نے عدل و انصاف کا قرینہ لوگوں کو سکھایا، عزت کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے، حق کی ادائیگی کس طرح کی جائے، معاملات کو کس طرح صاف رکھا جائے، یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے، اسلامی معاشرے کو بے حیائی سے دور کرنے کے لیے آپ نے جو پاکیزہ نظام دیا وہ نکاح کا نظام ہے۔ انسان کے اندر کچھ فطری خواہشات ایسی ہیں کہ اگر ان کی تکمیل کا صاف ستھرا ذریعہ نہ بتایا جاتا تو پھر عفت و طہارت، پاک دامنی اور شرم و حیا کیا چیز ہے دنیا اس کو جانتی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہو اور اس کا راستہ ہے نکاح، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بڑی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی نزدیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ انسان جنگلوں میں نہ چلا جائے۔ نکاح کر کے انسان اللہ سے دور ہو جائے گا، بیوی بچوں میں لگ کر وہ کبھی روحانیت کا مقام نہیں پا سکتا۔ ایک نظریہ تھا، آج بھی ہے، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عبادت میں لگ جائے، نہ نکاح کرے، نہ اس کے ہاں اولاد ہو، نہ خاندانی نظام سے جڑ کر وہ زندگی گزارے۔ عیسائیوں کے بعض طبقات کے ہاں تو آج بھی یہ مزاج ہے کہ ایک شخص جو رہبانیت اختیار کر لیتا ہے وہ اپنی ماں تک کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی عورت کا منہ دیکھ لے گا تو اس کا سارا روحانیت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا تصور ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بغیر نکاح ہی کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اگر شادی کر لیں گے تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت کا راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، ترک دنیا کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا بلکہ یہ انہوں نے اپنے جی سے ایجاد کیا ہے، اور ایک نئی چیز ایجاد تو کی لیکن اس کی پوری رعایت بھی نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ انسان فطرت کے تقاضوں سے جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غیر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گرجا گھروں میں وہاں رہنے والی عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، جو ننس ہوتی ہیں، راہبات ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو مریم کے نام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر وقف کر دیتی ہیں۔ ان کے ہاں ایک تصور ہے، وہ جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو معبد کے لیے مختص کر دیتی ہیں، وقف کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بدکاری کرنے لگے۔ وہ پوپ اور پادری جو بڑے مذہبی پیشوا سمجھے جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضوں سے انسان اپنی طبیعت کے تقاضوں سے لڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا نظام اسی لیے دیا کہ دیکھو رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم نکاح کرو، اولاد ہو، ایک خاندانی نظام بنے،
صاف ستھری زندگی گزارو اور اس میں اعتدال کا، عدل و انصاف کا خیال رکھو، بندگی کے وقت بندگی کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، اسی میں تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اسی میں اللہ کی نزدیکی ملے گی۔ کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے کہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے کہ عورت کے سائے سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کیسا اعتدال رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت نظام سکھایا ہے۔ آپ نے ترغیب دی کوئی شخص بے نکاح نہ رہے۔ آپ فرما رہے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ جو نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آدھے حصے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، اپنا طریقہ بتایا، النکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اس سنت سے کٹنے والے کے بارے میں یہ سخت جملہ کہا کہ وہ کسی اور کا ہو تو ہو، میرا نہیں ہو سکتا۔ جو نکاح کی سنت پر عمل نہ کرے وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ ہماری ملت سے تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں، یعنی جو نکاح نہیں کرتے ہیں، بے نکاحی زندگی گزارتے ہیں، وہ اچھے راستے پر نہیں ہیں۔ عکاف ابن وداع ایک صحابی ہیں، حضور نے ان سے پوچھا تم نے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مال ہے؟ الحمدللہ۔ باندھی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو شیطان کے بھائی بن رہے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اس کے باوجود نکاح نہیں کرتے ہو؟ ربیعہ ابن کعب ایک صحابی ہیں، حضور نے ان سے پوچھا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ آپ کی صحبت، آپ کی معیت میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ میں نکاح کروں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ چند دن کے بعد پھر آپ نے پوچھا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی صحبت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ نکاح کروں اور مشغول ہو جاؤں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دل میں یہ کہا کہ اگر اب حضور مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں میں نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضور نے چند دن کے بعد پوچھا ربیعہ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک قبیلہ انصار کا ایک محلہ تھا، آپ نے فرمایا جاؤ تم وہاں ان لوگوں سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اپنے ہاں کسی خاتون سے تمہارا نکاح کرا دیں۔ وہ گئے، جا کر کہا میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ انصار نے ان کو خوش آمدید کہا، آؤ آؤ، اللہ کے رسول کے قاصد بن کر آئے ہو، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، اعزاز و استقبال کیا۔ کیا مقصد ہے؟ کہا کہ اس مقصد سے حضور نے مجھ کو بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک خاتون طے کی گئی، نسبت طے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، بالکل سادگی سے نکاح ہوا۔ ان کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا کہ ان کو کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے دو تاکہ یہ مہر ادا کر دیں۔ آپ نے کسی سے کہا کہ ایک میڈھا لے آؤ، اس کو ذبح کرو، ان کے ولیمے کی دعوت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ کوئی بے نکاح نہ رہے، سماج اور معاشرے میں کوئی ایسی زندگی نہ گزارے کہ شیطان اس کو اچک لے، بے حیائی کے راستے پر لے کر چلا جائے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رنگ ان کا اچھا نہیں تھا، چہرے پر داغ تھے، مال بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے۔ حضور نے پوچھا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب ہوں اور میں شکل و صورت کا بھی اچھا نہیں ہوں، مجھ سے کون نکاح کے لیے آمادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسی رحمت تھی، ساری کائنات کا درد آپ کے سینے میں تھا، غریب، یتیم، مسکین، فقیر، سب کی پریشانیوں میں آپ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا کہ مجھ سے کون نکاح کے لیے آمادہ ہوگا، آپ نے فرمایا میں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ آپ سوچئے نہ ان کے پاس درہم و دینار ہے، نہ مال و متاع ہے، نہ اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد
ایک صاحب آئے، ان کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، عدت گزر چکی تھی، کہا کہ میں اپنی بیٹی کا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، بہت عمدہ۔ ایسے الفاظ کہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور نکاح کے لیے آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی کہ آپ اپنے عقد نکاح میں میری بیٹی کو قبول کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نکاح نہیں کروں گا، لیکن میں نکاح کراؤں گا۔ کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا جلیبیب کے ساتھ۔ اب جب ان کا نام آیا، وہ باپ تھے آخر، ان کو کچھ تردد ہوا، انہوں نے کہا میں گھر میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ واپس چلے گئے، میاں بیوی مشورہ کر رہے تھے اور اس شش و پنج میں تھے کہ ان کے ساتھ کیسے نکاح کر دے۔ اتنے میں اس لڑکی نے سن لیا جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، کیسا ایمان تھا اس خاتون میں۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ امی جان، ابو جان، آپ یہ مت دیکھیے کہ پیغام کس کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دیکھیے کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ مستحیل ان یرد امر رسول اللہ، ناممکن ہے کہ حضور کا حکم ٹال دیا جائے، آپ کی بات کیسے رد کی جائے گی۔ پھر قرآن کی آیت یاد دلائی کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ کرے۔ چنانچہ ہاں کہہ دیا گیا، حضور نے نکاح کر دیا، بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا۔ نکاح ہوئے 2-3 دن گزرے تھے کہ آواز لگی چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یا خیل اللہ ارکبی۔ اب یہ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں کہ کبھی کسی جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے، کبھی پہلی صف سے غائب نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ حضور کی صحبت میں حاضر رہتے تھے۔ اب جب جہاد کے لیے آواز لگی تو وہ بے چین ہو گئے، حالانکہ نکاح ہوئے ابھی 2-3 دن نہیں گزرے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں جانے کا ایسا شوق ہے کہ سب کچھ داؤ پر لگا کر نکل گئے، جا کر لڑے، اور اس شجاعت اور بہادری سے لڑے کہ شہید کر دیے گئے۔ نکاح ہوا تھا، چند دن ہوئے تھے کہ شہید ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی، حضور نے پوچھا کن کو تم تلاش کر رہے ہو؟ صحابہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا فلاں کو، مشہور لوگوں کے نام لیے۔ حضور نے فرمایا تم فلاں کو ڈھونڈتے ہو، میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں۔ اب لوگ دوڑے، حضرت جلیبیب کو ڈھونڈا تو دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ 6 لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، درمیان میں ان کی لاش ہے۔ مقابلہ کیا، کئی لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد خود شہید ہو گئے۔ حضور کو خبر دی گئی تو آپ رو پڑے۔ کیسی محبت تھی حضور کے دل میں، صحابہ سے کیسا تعلق تھا، اپنے جانثاروں پر کیسی مہربانی اور لطف و کرم۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھ کو لے چلو۔ آپ تشریف لائے، حضرت جلیبیب کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے چہرے سے گرد اور خون صاف کیا۔ فرمایا تو نے ان 6 لوگوں کو قتل کیا، پھر لوگوں نے تجھ کو شہید کر دیا۔ آپ نے ان کی لاش اپنی گود میں لے لی، بیٹھ گئے، لاش اپنی گود میں لے لی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انت منی وانا من، کہ جلیبیب تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ آپ کو یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسا اللہ کا سے محبت کرنے والا شخص ہے کہ ابھی نکاح ہوا تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکلا، اس بہادری کے ساتھ لڑا کہ اپنی جان اس نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آپ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ صحابہ سے کہا اپنے ساتھی کے لیے قبر کھودو۔ قبر کھودی جا رہی ہے۔ جتنی دیر قبر کھودی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک قبر کھودی جا رہی تھی، جلیبیب کا بستر حضور کے دونوں ہاتھ تھے، یعنی آپ کے دونوں مبارک بازوؤں پر جلیبیب آرام کرتے رہے۔ قبر تیار ہوئی تو آپ ان کو اٹھا کر خود لے کر آئے۔ صحابہ سے کہا کہ عزت احترام کے ساتھ قبر میں لٹا دو۔ آپ نے اس وقت یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ نظارہ دیکھا، حضور کے الفاظ سنے، تو ہماری یہ چاہت ہوئی کہ کاش جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے کہ جس کا حضور نے اتنا احترام کیا، اکرام کیا، جس کو آپ نے اپنے بازوؤں پر سنبھالا، جس کو آپ نے اتنی عزت کے ساتھ قبر تک پہنچایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضور یہ فرمائے انت منی وانا من،
تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ معاشرے میں کوئی بے نکاح زندگی نہ گزارے۔ آپ نے غریب سے غریب شخص کا بھی نکاح کیا، خود انتظام فرمایا تاکہ اسلامی معاشرہ صاف شفاف رہے، پاکیزہ رہے، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہ جو ننگے پن کی تہذیب دنیا میں ہے، یہ جو خواہشات کو اپنے طور پر پورا کرنے کی آزادی دنیا میں ہے، یہ جو مرد مرد کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، یہ جو عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کر رہی ہیں، یہ جو یورپ میں نائٹ کلب کا تصور اور کنسپٹ ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صاف شفاف اور حیا اور پاک دامنی والے دین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو ادنا سی بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہا گیا بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت ہی بے حیائی کا راستہ ہے اور یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے دین میں بے حیائی کی ہر چیز کو روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ نکاح کے ساتھ انسان زندگی گزارے، بیوی فوت ہو جائے دوسرا نکاح کر لے، کسی خاتون کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو اب وہ زندگی بھر گھر میں نہ بیٹھی رہے۔ ہمارے ہاں بیوہ ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں تصور ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اب اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی، اس کو لے جا کر آشرم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کا دوسرا نکاح کرایا جائے، اگر دوسرا شوہر فوت ہو گیا تیسرا نکاح کروایا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا۔ اس وقت جب کہ آپ کنوارے تھے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، 25 سال عمر تھی، حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی۔ اسلام سکھا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص معاشرے میں نہ رہے جو بے نکاح رہے اور اس کے بعد فسق و فجور کا راستہ اس کے لیے کھل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی بچے ہیں تو وہ 10 دن بھی میں بے نکاح رہ کر گزارنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ بے نکاحی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ کیسا صاف شفاف نظام حضور نے عطا فرمایا، اور پھر اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو اس نظام نکاح کو آسان رکھنا، اس کو مشکل بناؤ گے تو زنا آسان ہوگا، بدکاری آسان ہوگی، بے حیائی آسان ہوگی۔ آپ نے بالکل آسان کر کے یہ نظام ہم کو دیا۔ نکاح میں صرف 2 خرچ رکھے گئے، مہر کا خرچ اور ولیمے کا۔ اس میں بھی یہ بات جاننے کی ہے کہ ولیمے میں کوئی تعداد نہیں رکھی گئی کہ اگر آپ 1000 آدمیوں کو کھلائیں گے تبھی ولیمہ معتبر ہوگا، اگر آدمی 20-25 لوگوں کو کھلا دیتا ہے ولیمہ ہو جائے گا۔ ولیمہ نہیں کرتا ہے تب بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ یہ سن لیجئے، اگر کوئی شخص ولیمہ نہیں کرتا ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں آئے گا، اس کا نکاح معتبر ہے۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ اگر چھوڑے گا تو ایک سنت کا ترک تو لازم آئے گا لیکن نکاح پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ مہر میں کوئی تحدید نہیں کی گئی کہ اتنی دو گے تبھی تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ دیکھو مہر کے سلسلے میں غلو مت کرنا، اس لیے کہ یہ اگر دنیا میں عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کے ہاں شرافت کی اور نجات و مغفرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم مہر پر نکاح نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے، مہر بھی مختصر ہوگا نکاح ہو جائے گا۔ کتنا آسان نظام رکھا گیا۔ اگر نکاح پڑھانے والا موجود نہ ہو، کوئی خطبہ نکاح نہ پڑھے تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ نکاح کا خطبہ بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل ہے، نکاح کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آسانی اور سہولت اور کہاں ہوگی؟ نکاح اس سے زیادہ سادہ اور کہاں ہوگا؟ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اسی سادہ اور آسان نظام کو کتنا مشکل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم تو نمائش میں لگ گئے، عمارت اور دولت کے دکھاوے میں لگ گئے، ہم مالدار ہیں یہ جتانے اور بتانے میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی نہیں تھی جو آج ہیں۔ منگنی کی کون سی تقریب وہاں ہوتی تھی؟ یہ ہلدی کی کون سی رسم وہاں ہوتی تھی؟
یہ مرد و زن کا اختلاط، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، آپس میں مذاق ہو رہا ہے، تفریح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہاں دور نبوت میں تھا؟ یہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، رت جگہ کرتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، موسیقی بجا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا تصور اسلام میں ہے؟ ڈی جے بجایا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ کی جا رہی ہے، دلہن کی تصویر اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ لڑکی جو شوہر کی امانت ہے، جو اس کے عقد نکاح میں آئی ہے، اس کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ ہزاروں نامحرم لوگ اس کو دیکھیں، اس پر ہوس بھری نگاہ ڈالیں۔ یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کیا؟ اسلامی شریعت کو ہم نے مذاق بنایا، اسلامی نظام نکاح کو ہم نے مذاق بنایا، بڑی بڑی بارات لے کر جا رہے ہیں۔ اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ عربی زبان میں بارات کے لیے کوئی لفظ تک موجود نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے برسوں برس پہلے یہ بات فرماتے تھے کہ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے اس میں 1000 500 الفاظ ہیں، ایک ایک چیز کا نام 500 الفاظ میں آتا ہے، لیکن بارات کے لیے کوئی ایک لفظ عربی زبان میں موجود نہیں، اس لیے کہ یہ اسلامی چیز ہے ہی نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نکاح تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ آ جائیں، مسجد میں آ کر جمع ہو جائیں، خطبہ نکاح پڑھ دیا جائے، ایجاب و قبول و دعا ہو اور رخصت ہو جائے۔ بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد نکاح ہو جائے، مصلی جمع ہے، نکاح ہو گیا اور چھٹی۔ یہ نہیں کہ 11 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور دولہا میاں بھی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد 12 بجے استخارہ کر کے پھر نکلتے ہیں کہ چلیے اب مسجد چلا جائے، اور وہاں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی فرض نماز کے بعد نکاح رکھ دیجئے، آسانی سے نکاح ہو گیا، رخصت ہو جائے گی۔ یہ صحرا باندھنا یہ کہاں اسلام میں ہے؟ 10 ہزار 15 20 ہزار کے صحرے اوپر سے نیچے تک، وہ ایسے دولہا آتا ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس صحرے کے پیچھے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پیچھے مذکر ہے یا مؤنث ہے یا کوئی تیسری مخلوق جلوہ گر ہے، پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اتنا پورا سر سے پیر تک صحرے میں لپٹا ہوا چلا رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اسلام سے اس کا کون سا تعلق ہے؟ ہرگز اسلامی شریعت میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ آپ وہی 15-20 ہزار روپے کسی غریب بچی کو دے دیجیے، اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ اپنے گھر جا کر آباد ہو جائے گی۔ کرنے والوں کے لیے کئی طرح کے کام ہیں، لیکن ہم نے تو فضول خرچی کو اپنا مزاج بنایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امت غریب ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ امت کی غربت کیسے دور ہوگی۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ لاکھ روپیہ جو ہماری شادی میں فضول خرچ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو بچا لیں تو اس سے نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے، کتنے یتیموں کے چولہے جل جائیں گے، کتنے پریشان حال لوگوں کی مدد ہو جائے گی، کتنے مقروضوں کا قرض اتر جائے گا۔ اللہ کے بندو اس پر غور کرو کہ اللہ نے اور اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا تھا اور ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آج کتنی بچیاں ہیں جو بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی رسم و رواج کے بوجھ کی وجہ سے، جہیز کے لین دین کی وجہ سے۔ جہیز کا بھی اسلام سے تعلق کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی گنجائش رکھی گئی تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دے رہا ہے، دے سکتا ہے، لیکن جہیز ہم کہاں سے اٹھا کر لائے؟ یہ مطالبات ہم کہاں سے اٹھا کر لائے؟ یہ چیز ہم لیں گے، فرمائش کی فہرست ہے، پوری لسٹ بھیجی جا رہی ہے، یہ ہم کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں؟ اس کا نتیجہ کتنا برا نکل رہا ہے، حرص و ہوس مال کی مسلمانوں میں کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں تحریک چلائی ہے، اور انشاءاللہ کل سے پورے ملک میں 10 دن کی مہم چلے گی آسان اور مسنون نکاح کے سلسلے میں، جہیز کے خلاف، رسم و رواج کے خلاف، غیر شرعی چیزوں کے خلاف۔ آپ تمام حضرات اس مہم سے جڑ جائیں، ہمیں ایک ایک گھر ایک ایک فرد تک آواز پہنچانی، اور خود یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ہمارے گھر میں نکاح ہوگا تو ہم سنت و شریعت کے مطابق نکاح کی تقریب انجام دیں گے، کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، بارات نہ ہو، جہیز نہ ہو، اور جو دنیا بھر کی خرافات ہیں وہ سب ہمارے گھر کی نکاح کی تقریب میں نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ الرحمن سنت و شریعت کے مطابق ہم نکاح کریں گے، نکاح کروائیں گے۔ اگر یہ مزاج پیدا ہوگا، حضور کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، تو پورے معاشرے میں بہار ہی بہار آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب